ویلکم ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ایڈوکیٹ صاحب سے کہ مسلم لیگ نون کو جب بھی موقع ملا حکومت بنانے کا، حکومت کرنے کا، تو انہوں نے کراچی کے بالخصوص اور سندھ کے عوام کو نوکریوں اور ملازمتوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. ان کے دور میں کبھی بھی نوجوانوں کو روزگار نہیں مل سکا بہتر طریقے سے. تو ہم ان سے جانیں گے کہ وہ ایسا آخر کیوں کیا کہ حکومت چلا رہے ہیں، باقی سارے معاملات کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کس طرح سے لوگوں اپنے روزگار سے لگیں، اپنا کام کریں اور کچھ کمائیں وغیرہ. تو اس کے لیے آپ دیکھیں جی، ہمیں جب بھی دور ہمیں آیا، ہم نے میرٹ کے اوپر جو ہے نا سب سے جو مرکزیت رکھی میرٹ کے اوپر ہمارے قائدین نے. اور اگر دیگر جو ہے اصل میں حکومتوں کی طرح اگر کر لیں، دیکھیں اب پی آئی اے کے اندر بالفرض 3000 لوگوں کی گنجائش ہے. اس پی آئی اے کے اندر اگر ہم 10,000 لوگوں کو ڈال دیں گے تو وہ ادارہ کمائے گا کیا اور دے گا کیا؟ اس طریقے سے جو ہے اصل میں خزانے کے اوپر جب بوجھ بنتا ہے تو وہ ادارے جو ہیں اصل میں وہ ذرائع آمدنی کی جگہ پہ جو ہے نا نقصان کا باعث بنتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ لازمی بات ہے کہ بجٹ خسارہ پیدا ہوتا ہے، پھر مہنگائی کے بھی معاملات بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح کی اسٹیل مل کے اندر آپ دیکھ لیں، اس طرح دیگر ادارے جو ہیں اگر وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، ان اداروں کے اندر جب جو ہے اس امپلائمنٹ جو ایک شیڈول جو ایک ترتیب دیا گیا ہے کہ بھائی اتنے لوگوں کو امپلائمنٹ دینی ہے، اس کے زیادہ اگر اضافی بوجھ ڈال دیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ ادارے تباہ ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے جو ہے ہماری جو پارٹی کے جو قائدین ہیں انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ جو نوجوان طبقہ ہے ان کو اسکل کی طرف لائیں، بزنس کی طرف لے کر آئیں اور ان کے لیے بزنس کا جو ہے نا راستہ کھولیں. اور ہم نے ایک کوشش یہ کی تھی کہ جو یہاں پر ایک ٹیسٹ سسٹم بھی بنایا تھا کہ بھائی وہ سول پبلک سروس کمیشن یا دیگر جو ہیں تھرڈ پارٹی جو ٹیسٹ سسٹم ہے ان کو نہیں، ان کے ذریعے جو ہے اصل میں آئیں اور اپنی جو ہے میرٹ کی بنیاد پر جو ہے اپنا جابس لیں. تو یہ ایک بڑی مسلمہ حقیقت ہے. اس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری فیملی کے خود میرے بڑے بھائی آج 21 گریڈ کے آفیسر ہیں، انہوں نے بھی اس وقت اپلائی کیا تھا اور میرٹ کی بنیاد پہ وہ آئے تھے. اس طریقے سے فیملی میں اور بھی ممبران ہیں تو وہ بھی جو ہے اصل میں لگے ہیں. تو میرٹ کا تو راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. اگر انسان جو ہے میرٹ کی بنیاد پر اگر کام کرے گا، مطلب جو بھی اسٹوڈنٹ اچھی تعلیم حاصل کرے گا تو اس کے لیے ہر میدان میں راستہ کھولا ہوا ہے. تو یہی ہمارا ایک وہ تھا کہ ہم اداروں کے اوپر سے بوجھ بھی کم کرنا چاہتے تھے، ملک کا جو ہے مالی خسارہ بھی ختم کرنا چاہتے تھے، اور جو ہے ہماری جو معاشی جو ترقی تھی اس کے اندر راز کیا تھا کہ ہم ایشین ٹائیگر اسی صورت بن سکتے تھے کہ ہم اپنے اخراجات جو دیگر ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو اس طرح ماضی میں بہت ساری اسکیمیں بھی آئی ہیں. گولڈن شیک اسکیم بھی، گولڈن ہینڈ شیک اسکیم بھی دی گئی. دیگر اسکیموں کے تحت جو ہے ریٹائرمنٹ لوگوں نے لی، پیسہ لیا، اپنا کاروبار شروع کر دیا. تو یہ ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے، مطلب بزنس کے طریقے سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اپنا بزنس کھولیں، ضروری نہیں کہ اداروں کے اوپر بوجھ بنے. ایک اور بات سندھ میں زبان زد عام ہے کہ جب بھی میاں صاحب کی حکومت آتی ہے یہاں سے انڈسٹریاں موو ہونا شروع ہو جاتی ہیں پنجاب کی طرف. سندھ بے روزگار ہوتا چلا جاتا ہے اور پنجاب خوشحال ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں آپ اور ہم اور تاریخ گواہ ہے کہ اصل میں جو بزنس مین طبقہ ہے وہ ہمیشہ جو ہے امن چاہتا ہے، اپنے آپ کا اس کا جو سرمایہ وہ سیکیور چاہتا ہے، اس کی ذات جو ہے وہ اس کا تحفظ وہ چاہتا ہے. تو جو بنیادی جو چیزیں ہیں اصل میں جو اس شہر کے اندر نہیں تھی، اس شہر کے اندر قتل عام تھا، اس شہر کے اندر جو ہے سکون نہیں تھا، اس شہر کے اندر جو ہے وہ ایٹماسفیئر اس طرح نہیں تھا جو صنعت کا پہیہ چل سکے. تو جتنے بھی سرمایہ کار تھے وہ نہ صرف پنجاب کے اندر موو نہیں ہوئے، وہ دیگر امن شہروں مطلب جہاں بھی صوبوں کے اندر جہاں امن تھا اس جگہ پہ چلے گئے. یہ تاثر غلط ہے. جب تاثر یہ درست ہوا تو آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے انڈسٹریاں چلنے شروع ہوئیں. یہاں شہر جو ہے پہلے اگر مغرب میں بند ہو جاتا تھا سورج کی روشنی کے ساتھ تو الحمدللہ اب 24 گھنٹے یہ شہر چل رہا ہے. یہاں فوڈ اسٹریٹیں قائم ہو چکی ہیں، مطلب کاروبار چل رہے ہیں. یہ دیگر معاملہ کووڈ کا ایک عنصر ابھی دیکھیں ابھی آیا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا جو ہے بزنس جو ہے مطلب تھوڑا یہ بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ متاثر ہوا ہے، لوگ بے روزگار ہوئے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے وفاقی حکومت جو ہے موجودہ انہوں نے بھی کوئی ایسی خاطر خواہ پالیسی نہیں دی جو عوام کی مہنگائی کو ختم کر سکیں، عوام کو روزگار وہ دے سکیں. انہوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے کہ بھائی جو نیچرل گیس ہے اس کے اوپر نہیں ٹیکس کیوں لیا جا رہا. آج دیکھیں نیچرل گیس 200 روپے تک چلی گئی ہے، پیٹرول بڑھ چکا ہے.
اب وہ اتنے مطلب آپ دیکھیں کہ قرضے لے لی ہیں، اور کوئی پروجیکٹ ایسا میگا پروجیکٹ جو عوام کے سامنے نہیں ہے جو دکھا سکیں. آپ دیکھیں گرین لائن صبح جو تھا اس پروجیکٹ کے اندر یہ افتتاح کرتے ہیں جس میں یہ کہتے تھے کہ جنگلہ بس سروس ہے، تو یہ کس منہ سے افتتاح کر رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں جو کھیل کے میدان کا کھلاڑی تھا اس کو اصل میں جو ہے اتنی بڑی طاقت دے کے جو ہے ملک اور قوم کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ملک کے لیے ایک سیکیورٹی جو ہے رسک بن چکا ہے. ہمارا ملک جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے. خدا را مقتدر حلقے دیگر جتنی بھی تمام جماعتوں کو سمجھنا سوچنا چاہیے، اور عوام بھی جو ہے اب آخری سانسیں لے رہی ہے کہ ایسی جو حکومت ہے جس نے مطلب ظلم برپا کیا ہوا ہے ان کو ختم ہونا چاہیے. ان کو کوئی احساس نہیں ہے عوام کا، کیونکہ انہوں نے عوام کے ووٹوں سے تھوڑی آئے. اصل میں یہ ایک پالیسی تھی. آج دیکھیں سی پیک کہاں پر کھڑا ہوا ہے، کون سا ڈیم آپ کا بن رہا ہے، کون سا ایسا ترقیاتی کام ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کون سے ایسے گھر جو ہے غریب عوام کو دے دیے گئے ہیں. آپ دیکھیں چوکوں پہ جو ہے نا انہوں نے یتیم خانے کھولے ہوئے، کھانے پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ہاتھ کوئی معذور نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اس کو بھی کھانے کھلائے جا رہے ہیں. تو یہ تو ظلم ہے. اصل میں قوم کو ہم نے اصل میں بیکاری بنا دی ہے، قوم کو آرام پسند بنا دی ہے. آپ اصل میں پروجیکٹ لاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، آپ کا انڈسٹری کا رویہ رک گیا ہے، آپ کے جو ہے تمام جو ہے نظام جو ہے نا وہ مفلوج ہو چکا ہے. تو کس طریقے سے ملک کو آگے چلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بیرونی جو سرمایہ کاری ہونی تھی اس کے اوپر بھی جو ہے اصل میں رکاوٹ کیا ہے، وہ بھی نظام رک چکا ہے. مطلب کہ اس گورنمنٹ کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے. بیرونی جو ہے مطلب جو سرمایہ کار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے عوام کی حمایت و تائید کے بغیر آئی ہوئی ہے اور یہ کوئی پروجیکٹ نہیں کر سکتی. اگر صحیح نمائندہ حکومت پاکستان کی بن جائے تو یہ معاشی جو بحران آیا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں شبر زیدی صاحب کا بھی بیان آیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، اور جو آئی ایم ایف کو جو ہے اصل میں اسٹیٹ بینک بھی دے دیا گیا ہے، اصل میں جو ہے معاشی جو ہے پستی میں ہم جا رہے ہیں، ڈالر اوپر جا رہا ہے. مطلب یہ سمجھ لیں کہ ڈالر کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور ہمارے روپے کا بلڈ پریشر لو ہوتا جا رہا ہے. تو جو چیزیں اصل میں ہم کہہ کے آئے تھے، وعدہ کر کے آئے تھے، اور جو الزامات نہیں جھوٹ پر مبنی لگائے تھے، کوئی بھی اصل میں کرپشن کا چارج ثابت نہیں کر سکے. اس جھوٹ کے پیچھے چھپ کر، اداروں کے پیچھے چھپ کر، یا اداروں کی توہین کا بار بار لاگ راب کر، یا جو ہے نا کس جگہ کرپشن ہو گئی یا نیب کا سہارا لے کر، تو اس طریقے سے حکومت نہیں چلائی جا سکتی. میں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ یہ مذاق اب بند ہو جانا چاہیے، اور جو ہے 2022 کے اندر جو ہے الیکشن کرایا جائے. عوام کی حکومت جو ہے وہ صحیح معنی جب آئے گی تو ہر نظام جو ہے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، معاشی سیکٹر، صنعت کا پہیہ، وہ سب چلے گا انشاءاللہ. اچھا، بقول آپ کے کہ امن نہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ دار اپنا سرمایہ لے کر مختلف صوبوں میں چلے گئے، اور اہل لوگوں کو آپ نے نوکریاں دے دی اہلیت کی بنیاد پہ. جی. تو ایسے میں ناخواندہ افراد اور جن کو آپ نااہل لوگ کہتے ہیں، کیا وہ بھوکے مر جائیں؟ ان کے لیے کچھ نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ناخواندہ. اس کے لیے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اسکیم رکھی کہ جو ہے اپنا کاروبار کے لیے جو وہ قرضہ جاری کیے گئے. اسی طریقے سے یلو کیب اسکیم بھی آئی تھی، اس میں بھی لوگوں کو روزگار ملا، ٹرانسپورٹ کے اندر بھی روزگار ملا. ہر گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عوام کی تائید سے آتی ہے تو اس کے لیے اسکیمیں بناتی ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو ان پڑھ ہے تو وہ کام نہ کر سکے. ان پڑھ ہے تو وہ فن تو جانتا ہے، ہنر تو جانتا ہے، تو وہ اپنا بزنس کھول کے اپنا کام رن کر سکتا ہے. چلیں جی، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آئندہ ملیں گے اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ. ایڈوکیٹ محمد اسلم صاحب نے اپنی پارٹی کا دفاع کیا. انہوں نے جو کچھ کہا، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے. آئندہ نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.